أنا يا صاحي كي تستريح وبث. الحمدللہ آج 19ویں پارے کی تلاوت ہوئی، سورہ فرقان مکمل کری گئی، سورہ شعراء پوری پڑھ لی گئی اور سورہ نمل تقریباً آدھی پڑھ لی گئی۔ 19ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے قیامت کے حالات میں ایک مضمون بیان فرمایا، اور وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ کچھ لوگ تو اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کافر ہوئے، کچھ لوگ رسولوں کی دشمنی کی وجہ سے کافر ہوئے، اپنی ضد کی وجہ سے کہ انہوں نے رسولوں کو نہیں ماننا ہے۔ کچھ لوگوں کو انبیاء اور رسولوں سے ضد نہیں تھی، ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن ان کی دوستی نبیوں کے دشمنوں سے تھی، تو وہ اپنے دوستوں کی وجہ سے کافر ہوئے، وہ اپنے تعلق والے کافروں کی وجہ سے کافر ہوئے، حالانکہ ان کے اندر کوئی بغض عناد نہیں تھا، وہ صرف ان کے اندر بغض اور عناد کس وجہ سے آیا کہ بھئی ہمارا دوست جو ہے وہ اس نبی کو نہیں مانتا، تو ہم بھی جو ہے وہ اس نبی کو نعوذ باللہ نہیں مانیں گے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ لوگ ناکام ہوئے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے ایک مضمون بیان فرمایا اور یوں فرمایا کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اچھے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اپنے ہم نشینی اچھے لوگوں کے ساتھ اختیار کرو۔ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، کس کے ساتھ رہتے ہو، کس کے ساتھ کھاتے پیتے ہو، کس سے تمہاری دوستی ہے، کس سے تمہاری دوستی ہے، کس سے تمہارا تعلق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ او کما قال علیہ السلام، کہ آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہے، جیسا اس کا دوست ہوگا ویسا وہ خود ہوگا، جیسے اس کے ملنے جلنے والے ہوں گے ویسے اس کے حالات ہوں گے، ویسے اس کے اعمال ہوں گے، ویسے اس کی فطرت ہوگی۔ اگر کوئی نیک لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس کے اندر خود بخود نیکی کے جذبات سرایت کرتے چلے جائیں گے۔ کوئی اگر بروں کے ساتھ ملتا ہے، بروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو خود بخود وہ بروں کے ساتھ برا ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ صحبت طالع ترا طالع کند، نیک کی صحبت تجھے بھی نیک بنا دے گی، وصحبت طالع ترا طالع کند، کہ صالح کی صحبت صالح بنائے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اچھے لوگوں کو اپنا ہم نشین بنانا چاہیے۔ قیامت کے دن جو کافر، ایسے کافر جو دیکھا دیکھی کافر ہوئے، جو دیکھا دیکھی اپنے تعلق والوں کی وجہ سے اسلام سے دور ہوئے، قیامت کے دن وہ افسوس سے اپنی ایک انگلی چبانا شروع کریں گے، اور چباتے چباتے دونوں ہاتھ چبا جائیں گے اور کہیں گے کہ کاش کہ میں اللہ کے رسول کو اپنا دوست بناتا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن کافر اپنے ہاتھوں کو چبا جائے گا، وَيَقُولُ، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق بنا لیتا، یا ویلتا، ہائے میری ہلاکت، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں اپنی دوستی پہ نظر ڈالنا چاہیے کہ ہمارا دوست ہمیں جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا جنت سے دور کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اچھے دوست بنانا چاہیے۔ انسان کے اندر دو صفات ہیں، ایک اثر انداز ہونے کی، مؤثر ہونے کی، اور ایک اثر پذیر ہونے کی، یعنی متاثر ہونے کی۔ انسان کے اپنے عمل جیسے ہوں گے وہ اس اعتبار سے مؤثر ہوتا چلا جائے گا، جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے اس سے ملنے جلنے والوں کے اوپر نیکی کا اثر ہوگا، جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے اس سے ملنے جلنے والوں کے اوپر بدی کا اثر زیادہ ہوگا۔ تو انسان جو ہے وہ مؤثر بھی ہے اور انسان متاثر بھی ہے۔ اگر وہ نیکی کا اثر دوسروں پہ نہیں ڈال سکتا
تو پھر ان سے برائی کا اثر قبول کر لے گا۔ تو اس لیے جو ہے ہمارے بعض ساتھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یا اس طرح کے دیگر پلیٹ فارم پہ لوگوں سے بحث کرتے ہیں دینی مسائل میں، اور معلومات نہ ہونے کی وجہ سے پھر ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ علماء سے ان کا رابطہ ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے اپنے اندر پہلے نیکی کے مقدار کو بڑھائیں اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ اسی سورہ فرقان میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، کہ اللہ نے پانی کے قطرے سے انسان کو بنایا اور اس انسان کو اللہ نے ایک خاندان دیا، ایک سسرال دیا، ایک خاندان دیا، ایک سسرال دیا۔ تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے یہ رشتہ داری، چاہے وہ خون کی رشتہ داری ہو چاہے سسرال کی رشتہ داری ہو، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا اس کے لیے، تو یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ جس طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا صلہ رحمی ہے، اس طرح اپنے سسرال والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا صلہ رحمی ہے۔ اللہ پاک نے یہ دونوں چیزیں جو ہے ہمارے لیے رکھی۔ پھر خاندان والوں میں دونوں طرح کے لوگ شامل ہیں، ددیال والے بھی ہیں اور ننیال والے بھی ہیں۔ تو ہر انسان کا تعلق گویا 3 خاندانوں سے ہو گیا، ددیال سے ہو گیا، ننیال سے ہو گیا، سسرال سے ہو گیا۔ تو تینوں خاندانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ صلہ رحمی ہے۔ آگے پھر اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی کہ دنیا تو سوتی رہتی ہے، میرے نیک بندے وہ ہیں جو میرے آگے کبھی قیام میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں ایسی گزرتی ہیں کہ کبھی وہ سجدوں میں پڑے رو رہے ہیں، کبھی قیام میں کھڑے ہوئے اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اور کبھی رکوع میں جھکے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہیں، ان کی راتیں ایسے گزرتی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی ساری صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو جنت کے بالا خانے دین پر جمنے کی وجہ سے دیے جائیں گے۔ دیکھو دین پہ چلنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، جمنا مشکل ہوتا ہے۔ کسی عمل کو کرنا آسان ہوتا ہے، کرتے رہنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں جہاں اجر کا وعدہ کیا نا، وہاں جمنے پہ وعدہ کیا۔ جو عمل پہ جمے گا، جو پابندی کرے گا، جو اہتمام کرے گا، جو صبر کرے گا، جو برداشت کرے گا، جو مضبوط رہے گا، اس کو اجر ملے گا۔ اب دیکھو عام نیکی کرنے والے کو فرمایا کہ جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو ایک کے بدلے کتنا ملے گا؟ 10 گنا ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی لے کے آئے گا کتنا ملے گا؟ 10 گنا ملے گا۔ اچھا جی، اب آگے آ جاؤ، جو اللہ کے لیے خرچ کرے گا تو اس کو ایک کے بدلے 700 ملے گا، 700 نیکیاں ملیں گی، ایک کے بدلے 700۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جو لوگ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ گندم کا ایک دانہ زمین میں جاتا ہے اور 7 خوشے اس سے نکلتے ہیں، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک کا 700 گنا۔ لیکن دین پر جمنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کا حساب نہیں لو مجھ سے کہ کتنا دوں گا، اس کا مجھ سے پوچھو نہیں کہ میں دین پر مضبوطی سے جمنے والوں کو دوں گا کتنا، یہ نہیں پوچھو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ ہم دین پہ جمنے والوں کو ان کا پورا اجر بلا حساب عطا کرتے، بلا حساب عطا کرتے۔ وہ عدد، وہ مقدار، وہ معیار، وہ حد جو انسانوں کی سوچ سے بہت آگے کی ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم اتنا اجر دیں گے دین پہ جمنے والوں کے۔ تو جنت کے بالا خانے بھی ملیں گے دین پہ جمنے کی وجہ سے، اور آخرت کی کامیابی ملے گی دین پہ جمنے کی وجہ سے۔ دیکھو شیطان بہت ظالم ہے، پہلے تو نیک عمل کرنے نہیں دیتا، پھر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے اس نیک عمل کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ سے غیبت کرائے گا، جھوٹ بلوائے گا، چغلی کرائے گا، واہی تباہی بکوائے گا، چغل خوری کرائے گا، تاکہ آپ کے نیک عمل ضائع ہوں۔ آپ اس سے بھی بچ گئے تو پھر آپ کو اس نیک عمل سے ہٹا کے دوسرے نیک عمل میں لگا دے گا۔
ایک ساتھی نے مجھ سے بڑی عجیب بات کہی. وہ کہنے لگا امام صاحب میں سحری کے لیے اٹھتا ہوں نا تو پھر میں سحری کر کے تلاوت کرنے بیٹھ جاتا ہوں اور پھر اتنی دیر میں سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے, میری تلاوت مکمل نہیں ہوتی, تو میرے دل میں یہ آتا ہے کہ میں پہلے تلاوت کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا, اور اس چکر میں میری جماعت کی نماز رہ جاتی. بتائیے مجھے گناہ تو نہیں ملے گا؟ بتاؤ شیطان نے کیسا دھوکہ دیا ہوا. اس کو یہ دیا ہوا دھوکہ کہ بھائی پہلے تو تلاوت کر لے پوری اب, اور جماعت کی نماز جو 27 گنا زیادہ اجر ہے جس کا, وہ جماعت کی نماز اس کی, یعنی کہ فجر کی 2 رکعت فرض پڑھیں گے آپ, 2 رکعت. ابھی آپ کتنی پڑھ کے بیٹھے ہیں؟ آپ 20 رکعت تراویح پڑھ کے بیٹھے ہیں, سب کے گھٹنے درد کر رہے ہیں. 2 رکعت آپ فرض کو 27 مرتبہ پڑھیے, کتنے ہو جائیں گے؟ 54 رکعت ہو جائے گی. تو 2 مرتبہ آپ 2 رکعت فرض پڑھیں گے, 1 مرتبہ, وہ 27 گنا اجر مل جائے گا آپ کو. ضرورت فرق کیا ہے؟ صرف آپ جماعت سے آگے پڑھ لیں, اور پھر جتنا اخلاص اتنی مقدار زیادہ, پھر رمضان کا مہینہ 70 گنا زیادہ, پھر مسجد میں آ کے پڑھیں گے اس کا اجر الگ ملے گا. تو شیطان جو ہے وہ ہمیں بڑے عمل سے ہٹا کے چھوٹے عمل پہ لے آتا ہے. پھر چھوٹے عمل پہ آنے کے بعد وہ اس چھوٹے عمل کی اہمیت کو ہمارے دلوں میں ختم کر دیتا ہے کہ چلو تلاوت کر رہے, چلو ابھی تو نیند آ رہی ہے, سو جاؤ, اٹھ کے کر لینا تلاوت. اور وہ اس وقت اٹھاتا ہے جب آپ کے پاس ٹائم نہیں بچا ہو, جب آپ اپنے کام پہ جانے کے لیے تیار ہوں, جب اپنی دکان پہ جانے کے لیے اپنے مشاغل. اب بندہ سوچتا ہے چلو چھوڑو ابھی تو ٹائم نہیں ہے, آج رات کو پھر دوبارہ ہم تلاوت کر لیں گے. تو یہ شیطان کے حربے ہیں, اور کیونکہ وہ ہے مکر کرنے والا, اور انسان کے سامنے وہ بڑی تدبیریں, بڑے ہیلے لے کر آتا ہے. وہ آیا دنیا میں انسان کو برباد کرنے کے لیے, دنیا میں آیا ہی اسی لیے ہے کہ انسان کو پریشان کرے, برباد کرے, ناکام کرے. تو اس لیے جو ہے ہمیں شیطان کے حربوں پہ بھی نظر رکھنا چاہیے اور دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا چاہیے. آگے سورہ شعراء میں اللہ پاک نے جو ہے وہ بہت سارے انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے. موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعات اس میں بیان فرمائے. شعراء شاعر کی جمع ہے, شاعر کی. شعراء کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اکثر و بیشتر جو شاعر ہیں ان کے پیچھے چلنے والے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ زمین آسمان کو لا کے مارتے ہیں ایک دوسرے پر. کہاں سے ایک تخیل اٹھاتے ہیں, کہاں سے دوسرا تصور اٹھاتے ہیں, پھر ان دونوں کو جوڑتے ہیں, پھر ایک شعر بناتے ہیں, اور شعر سننے والے کو مزہ آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ شعراء, ان کے پیچھے چلنے والے لوگ اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ یہ سوچ کی وادیوں میں گھومتے رہتے. شاعروں کے پیچھے چلنے والے لوگ سوچوں کی وادیوں میں گھومنے لگتے. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون, آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ شاعروں کے پیچھے چلنے والے سوچ کی وادیوں میں گھومتے. وانہم یقولون ما لا یفعلون, اور ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں جو کر نہیں سکتے, ایسے ایسے جملے کہتے ہیں جو کر نہیں سکتے. بڑے عجیب عجیب شعر ہیں, ظاہر ہے مسجد کا ماحول ہے, نہیں تو اشعار ایسے ایسے ہیں کہ کہے جائے تو انسان جو ہے وہ سوچ پریشان ہو جائے کہ بھئی یہ کیسے اشعار لوگوں نے بنائے. اشعار حد کے اندر ہو, قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو, اور اس میں انہماک زیادہ نہ ہو. کبھی کبھی پڑھ لیا, بہت زیادہ انہماک نہ ہو, اپنے تلفظ کو درست کرنے کی نیت ہو, اپنے ادب کو درست کرنے کی نیت ہو, تو ایسے اشعار جائز ہیں. لیکن اشعار اگر کفریہ ہوں تو ناجائز ہیں, گمراہ کن ہوں تو ناجائز ہیں, قرآن و حدیث کے خلاف ہوں تو ناجائز ہیں, اور بہت زیادہ اشعار میں منہمک ہو جانا ہو تو یہ بھی ناجائز. کیونکہ اشعار میں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ انسان پھر دنیا کے اور آخرت کے کسی کام کا نہیں رہتا. تو اس لیے اشعار کو ایک حد تک پڑھنا چاہیے. صحابہ میں بھی بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں, لیکن ان سب کی شاعری کا مرکز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ شعر کہا کرتے. تو ہم بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہے گئے شعر پڑھیں اور سنیں تو انشاءاللہ یہ برکت کا سبب ہے. باقی عشقیہ اشعار سے تو توبہ کر لیں. عشقیہ اشعار پڑھنے والا زنا کی طرف جاتا ہے, اور
غمگین اشعار پڑھنے والا اللہ کی ناشکری کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں وہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، زندگی میں اس کے ساتھ جو غلط ہوتا ہے وہ ابھر کے سامنے آ جاتا ہے اس کے، اور اسی کو تصور رکھ کے وہ غمگین اشعار، اور پھر وہ غمگین اشعار سے بات آگے بڑھ کے غمگین گانوں تک چلی جاتی ہے، اور پھر وہ موسیقی اور پھر شیطان کے آلات، یہ ساری چیزوں میں پھر وہ دنیا بھی تباہ کرتا ہے اپنی، اور آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ جو گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جو گزر گیا وہ واپس نہیں ہوگا، جو موجود ہے وہ آپ کے ہاتھ میں، اس کی قدر کریں۔ جو ہے نہیں سامنے وہ اللہ چاہیں گے تو ملے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ملے گا، تو جو ہے اس کی قدر کریں، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو اللہ نے تو وہ بھی نہیں دیا جو مجھے دیا ہوا ہے، اس چیز کو دیکھیں تو انشاءاللہ اللہ کی نعمتوں کی قدر پیدا ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کہا سنا قبول فرما، کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خیر کی دعائیں مانگی، وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما، اور جتنے شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو پناہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔